کہ خدا کی قسم مجھ پر نہ تو تمہارے رکوع مخفی ہیں اور نہ تمہارا خشوع و خضوع مخفی ہے. یعنی جب میں نماز پڑھاتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ پیچھے تم کس طرح رکوع کر رہے ہو اور تمہارے قلب کی کیفیت کیا ہے. خشوع و خضوع قلب کی کیفیت کا نام ہے. حضور یہ قلب کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے. دل میں اللہ کا خوف رکھ کر نماز ادا کرنا، یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں قسم کھا کر کہ تمہارے قلب کا یہ خشوع و خضوع مجھ پر مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر بھی منکشف فرما دیا ہے. لہذا یہ اب کوئی اگر آپ سے کہے کہ چلو جی تم تو یہ کہتے ہو کہ نبی سن لیتے ہیں، تم اردو میں بولو گے، پنجابی میں بولو گے، انگلش میں بولو گے، ایک گونگا ہے وہ کیسے بولے گا؟ دل سے ہی بولے گا. تمہارے نبی کیسے مطلع ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ ہر لینگویج پر اور قلب کی کیفیات اور خطرات پر مطلع ہو جائے. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو آپ کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی تھی. مفسرین فرماتے ہیں 7 لاکھ زبانیں. اور آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے مختلف اولادوں کے ساتھ مختلف زبانوں میں کلام فرماتے تھے. وہ اولاد جس جس علاقے میں جا کے بسی وہاں پر وہی زبان رائج ہو گئی. اس لیے یاد رکھیں تمام لغتیں توقیفی ہیں. توقیفی مینز من جانب اللہ عطا کی گئی ہیں. لہٰذا یہ بات جو بیچارے بے وقوفی میں کہتے ہیں جی انگلش تو انگریزوں کی زبان ہے، ہم کیوں سیکھیں؟ یہ فرنگیوں کی زبان ہے. فرنگی کی نہیں، ہمارے رب کی زبان ہے. یعنی ہمارے رب کی ہے نا. آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، آدم علیہ السلام نے کلام کیا ان زبانوں کے اندر، وہ زبانیں عام ہوئی ہیں. زبانیں ایسی نہیں تھی کہ آپ بیٹھے اور میں بیٹھا اور ہم نے کہا چین ایک لفظ بنا لیا، چون دوسرا لفظ بنا لیا. ہم نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائی ہے. تمام زبانیں ٹوٹل لغت الہام فرمائی ہے. انگلش بھی اللہ کی طرف سے، جاپانیز، چائنیز، فرنچ، روسی زبان سب اللہ کی عطا سے ہے. تو لہذا جب آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں تو اس میں کسی مکتب فکر کے اختلاف نہیں کہ علمی لحاظ سے ہمارے نبی کریم تمام انبیاء علیہ السلام سے فوق ہے، بڑھ کر ہے. تو پھر نبی کریم کی ان زبانوں پر مطلع ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ عقیدہ ہی رکھنا چاہیے کہ ہم جس بھی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر مطلع فرمائے گا اور آپ اس کو سماعت فرمائے گا. اس کے بعد آخری بات، صرف 7 منٹ رہ گئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پکار رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. کیوں پکار رہے ہیں؟ چلو مان لیا سن بھی رہے ہیں، توجہ بھی کر رہے ہیں، پکار رہا ہوں. پکارنا 2 وجہ سے بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ تمہیں کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے، تم وہ حاجت نبی سے پورا کروانا چاہتے ہو. دوسرا حاجت تو اللہ سے لینا چاہتے ہو، پوری کروانا چاہتے ہو، لیکن نبی کو وسیلہ بناتے ہوئے پکار رہے ہو. اور دونوں چیزیں غلط، اس لیے کہ حاجت پوری کرنا تو اللہ کا کام ہے. اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے کہ اس کو چھوڑ کے نبی کی طرف آیا جائے؟ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی جب براہ راست عطا فرمانے پہ قادر ہے تو وسیلہ قائم کرنے کی ضرورت ہی کیوں؟ تو لہذا نبی کو پکارنے کا کوئی جواز نہیں، نہ پکارا جائے. اس کا جواب مختصراً پہلی بات یہ کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور ہماری حاجتیں اور ضرورتیں اللہ ہی پوری فرماتا ہے. کسی کو انکار نہیں ہے، ہم بالکل اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن ہم یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر، میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک چیز ایسی بتا دیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو براہ راست عطا فرمائی ہو کہ آپ صبح جاگے اور آپ کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے کچھ موجود تھا. ارے بچہ آ گیا، ماشاءاللہ بچہ پیدا ہو گیا ایک ہی رات کے اندر، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں عطا فرما دیا ہو، پونڈ ہو گئے، آ گئے ہو ہاتھ میں. کوئی ایسی چیز کوئی براہ راست آپ کو ملی ہو؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ اپنی مخلوق کو جو عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی وسیلے اور ذریعے سے عطا فرماتا ہے. تو ہم نے اس عادت الہیہ کو سمجھ لیا ہے اور عادت الہیہ کو سمجھنے کے بعد سنت صحابہ کرام پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ ہم سے بہتر عقیدے کو سمجھتے تھے، لیکن جب انہیں کوئی حاجت پیش آتی تھی وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے. اس پر عمل کرتے ہوئے ہم نبی کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں. اور یہ راستہ ہمیں ہماری عقل نے نہیں، ہمارے رب نے دکھایا. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم گناہ وغیرہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو
یہ نہیں فرمایا ڈائریکٹ مجھ سے دعا کر لو، اگرچہ یہ بھی براہ راست مانگنا بھی منع نہیں ہے، ثابت بھی ہے، اس آیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ یہ اپنے جانوں پہ ظلم کر کے بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، تو یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ نہیں، اے حبیب چاہوں گا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اب بھی کافی نہیں، واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ ہم نے گناہ کیا، تیری بارگاہ میں رجوع کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھا دیا کہ رجوع میری ہی بارگاہ میں ہے، لیکن میرے حبیب کے وسیلے سے، اس لیے کہ براہ راست کرو گے، ہو سکتا ہے آداب سے ناواقفی کی بنا پر تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل نہ کر سکے، لیکن جب رسول کی بارگاہ میں آؤ گے تو اس سے تو میں وعدہ کر چکا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس حدیث جب آیت نازل ہوئی تھی، نبی کریم نے کیا رضا کا اظہار فرمایا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ابن عباس میں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ تو جو نبی اپنی امت سے اتنی محبت فرمائے، جب اس کی طرف ہم رجوع کریں گے تو وہ کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائے گا؟ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب یہ رسول سفارش کر دے گا لوجد اللہ توابا رحیما، تو تم ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پاؤ۔ تو دیکھیے ہمیں تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں خود رب بھیج رہا ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اور یہ آخری وسوسہ کہ نبی تمہیں نعمت دے گا، نعمت تو اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ تو بالکل نبی کی طرف متوجہ ہونا اس نظریے کے تحت نہیں ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہو گئی تو ہم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، بلکہ اس نظریے اور خیال کے تحت ہے کہ دیتا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے کائنات میں نعمتیں تقسیم کرنے کا اختیار اپنے حبیب کو بھی عطا فرما دیا، اور قرآن میں حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب جب کوئی تیری بارگاہ میں آ کے سوال کرے اس فقیر کا سوال رد مت کرنا۔ اپنے لیے تو یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے مانگو گے تو میں ضرور ہی دے دوں گا، ٹھیک ہے قبول بھی ہوگا نہیں بھی قبول ہوگا، لیکن سرکار کے بارے میں فرمایا، اللہ نے حکم فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سائل آپ کی بارگاہ میں سوال کرے تو آپ اس کو جھڑکیے مت، اس کو مایوس مت کیجئے، ہے اس کو عطا کیجئے۔ اس لیے سرکار نے کبھی بھی کسی نے حاجت کا سوال کیا ہو اس کے جواب میں لا نہیں فرمایا، لا نہیں فرمایا، عطا فرمایا یا خاموشی اختیار فرمائی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نعمت عطا فرما کے اختیار دیا کہ آپ اس کو عطا فرما دیں۔ ایک روایت اس پہ آخر میں کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ایک چہیتے صحابی ہیں، سرکار جب تہجد کے لیے باہر تشریف لاتے تو آپ لوٹا اور مسواک ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ ایک سردیوں کی رات تھی، سخت سردیوں کی رات، سرکار باہر تشریف لائے، لوٹا مسواک پیش کی، سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل ربیعہ، سوال دیکھیں، سوال کر ربیعہ، سوال کر، نبی سے سوال کر، مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں نہیں کہا رسول اللہ آپ سے مانگ کے مشرک ہونا ہے، میں تو اللہ سے براہ راست مانگوں گا، وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے دے رہا میں آپ سے کیوں مانگوں؟ نہیں، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ دیتا اللہ ہی ہے، لیکن اپنے وسیلے کو اتنا، اپنے حبیب کو اتنا عطا فرمایا کہ ان کو وسیلہ بنا لیں گے تو کوئی مایوس کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لہذا کیا سوال کیا کہ آپ نے عرض کی کہ ربیعہ آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہے، آپ کا پڑوس مانگتا ہے۔ دیکھیے سامنے والے سے وہی چیز مانگی جاتی ہے جس کے بارے میں گمان ہو کہ وہ دے دے گا۔ اگر میں فٹ پاتھ پہ جا کے فقیر سے کہوں یار 1 کروڑ پاؤنڈ دینا تو آپ کہیں گے نا بیوقوف آدمی ہے، فقیر 1 کروڑ پاؤنڈ کہاں دے سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا جس کے پاس نعمت نہ ہو اس سے مانگنا بیوقوفی، اور صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے عطا سے نبی جنت کے مالک ہیں، جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے اور جنت کا جو مقام عطا فرمانا چاہے فرما سکتے ہیں۔ جب انہوں نے عرض کیا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، سرکار نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا او ہو
ربیہ یہ ہم کہاں دے سکتے ہیں؟ آج کل